پینشن امینڈمنٹس کا اطلاق کب سے ہوگا؟ یہ سب سے زیادہ کوسچن ہے، اور جو بیٹیاں پینشن لے رہی ہیں پہلے سے، کیا ان پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا؟ اور جو لوگ پہلے سے ڈبل پینشن لے رہے ہیں، کیا ان پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا؟ یہ ساری چیز آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آیا یہ آج سے افیکٹ ہوگا یا پہلے سے، جو پہلے والے لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے یا نہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں، اس کی آپ کو ڈیٹیلز بتاتے ہیں کیا کیا ہے اس نوٹیفیکیشن میں۔ سب سے پہلے کیلکولیشن آف گراس پینشن ہے، یعنی جو پینشن کیلکولیٹ ہوگی وہ 70% ایوریج پینشنیبل جو ہوگی وہ آخری بیسک پہ نہیں، بلکہ آخری 3 سال کی جو میوچل بیسک ہوتی ہے، آخری 3 سال کی بیسک کو ملا کے جو بنے گی اس کے اوپر آپ کی پینشن ملے گی۔ نمبر 2 آ جاتا ہے ارلی ریٹائرمنٹ پینلٹیز۔ اس میں یہ ہے کہ 25 سال سروس پوری ہوتی ہے تو بندہ ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر 3% ہر سال ریڈیوس ہوگا، ریڈکشن لگے گا، 3% ہر سال ریڈکشن ہوگی جب تک کہ اس کی 60 سال عمر پوری نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے فیوچر انکریز ان پینشن۔ اس میں یہ کہ جو پینشن انکریز لگا کرے گا اس میں کمیوٹیشن نہیں ہوگی، مطلب یہ کہ جتنی پینشن آپ کی جو باقی جو اضافے ہوتے ہیں اس کے اوپر نہیں ہوگی، جو آپ کی اوریجنل اصل پینشن ہوگی، انیشل پینشن صرف اس کے اوپر اضافہ لگا کرے گا۔ نمبر 4 پہ فیملی پینشن ہے۔ فیملی پینشن جو ہے ڈیتھ اگر ہو جاتی ہے اسپاؤس کی، یعنی کہ اگر ایک سرکاری ملازم ہے اس کی بیوہ جو ہے وہ جب تک زندہ رہے گی وہ تو تب تک لیتی رہے گی، لیکن اگر وہ فوت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو فیملی ممبرز جو انٹائٹلڈ ہوں گے، جس طرح کے بیٹیاں اس کی بیوہ بیٹی یا طلاق یافتہ یا غیر شادی شدہ بیٹی یا بیٹے، وہ صرف 10 سال تک پینشن لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پرووائڈڈ دیٹ ان کیس آف شہداء کی جو پینشن ہوتی ہے وہ اسپاؤس کے بعد جو فیملی ہے وہ 20 سال تک لینے کی مجاز ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈس ایبلڈ یا اسپیشل چلڈرن جو ہوتے ہیں، مطلب اگر کسی کا بیٹا معذور ہے، فوت شدہ ریٹائرڈ شخص کا یا ملازم کا بیٹا معذور ہے تو اس کو ساری زندگی پینشن ملتی رہے گی، اس کے اوپر 10 سال کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ کمیوٹیشن آتی ہے۔ کمیوٹیشن ایسے ہوگا کہ 25% آپ کو ملے گا، جو کمیوٹ ہوتا ہے اکٹھا پیسہ ملتا ہے وہ 25% ملے گا، اور باقی 75% کی آپ کی وہ دوسری بینک میں جمع ہو جائے گی، جس میں سے آپ کو ماہانہ پینشن ملتی رہے گی۔ نمبر 6 پہ ہے کہ اگر کوئی شخص ریٹائرمنٹ کے بعد کسی دوسری جگہ پہ نوکری کرتا ہے تو وہ دونوں میں سے کسی ایک چیز کو آپٹ کرے گا، یا تو اپنی پرانی پینشن لے گا یا پھر نئی نوکری کی تنخواہ، دونوں میں سے کسی ایک چیز کو اس کو آپٹ کرنا پڑے گا۔ نمبر 7 ہے ان این ایونٹ ویئر اے پرسن بیکمز انٹائٹلڈ ٹو مور دین ون پینشن سچ پرسن شیل اونلی بی آتھورائزڈ ٹو آپٹ ٹو ڈرا ون آف دا پینشنز، یعنی کہ اگر کوئی بندہ ہے جو 2 پینشنیں جس کی بنتی ہیں تو ان دونوں میں سے اپنی مرضی کی ایک پینشن وہ ودرا کر دے گا، چھوڑ دے گا، اور ایک پینشن وہ لیتا رہے گا۔ نمبر 8 بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اوپر والا فارمولہ آپ خود دیکھ لیں، میں نیچے آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں کہ پرووائڈڈ دیٹ اینول انکریز ان پینشن فار دیٹ پرٹیکولر ایئر شیل ناٹ بی مور دین 10%، یعنی 10% سے زیادہ آپ کی سالانہ پینشن نہیں بڑھا کرے گی، جتنی بھی پینشن ہوگی اس کے اوپر میکسیمم 10% سالانہ انکریز ہو سکے گا۔ اور نیچے ہے پرووائڈڈ دیٹ فردر دیٹ ان ایونٹس آف اینول انفلیشن اباو 10%، اگر اینول انفلیشن مطلب مہنگائی ہے، اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ 10% سے زیادہ ہے تو وہ کیا کرے گی، ایک ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دے دے۔ دیکھیں یہ سامنے واضح ہے، یہ سامنے والی لائن میں انڈر لائن کر رہا ہوں، سرکل لگا رہا ہوں۔ فیڈرل کیبنٹ از پلیز ٹو اپروو فالوئنگ پینشن امینڈمنٹس ود امیجیٹ افیکٹ، مطلب آج جس تاریخ اس کو سائن ہوگا اس تاریخ سے یہ لاگو ہوگا، اس سے پہلے والے پینشنرز، فیملی پینشنر جو بچیاں پینشن لے رہی ہیں وہ لوگ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ یہ کلیئر کر لیں، یہ جو لوگ پہلے پینشن لے رہے ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔